بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے مضمون کرنا ہے قائد اعظم پر۔ قائد اعظم پر مضمون شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہاں سے اشعار کا استعمال کرتے ہوئے آغاز شروع کیا ہے۔ تو ہمارے پاس آتا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رفتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پونجا جنا کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے برِ صغیر کے نہ جانے کتنے مسلمانوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ آپ کے والد پونجا جنا پیشے کے لحاظ سے ایک تاجر تھے اور اس زمانے میں والد صاحب کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا، اسی لیے جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف آرام و آسائش کی فراوانی دیکھی۔ جب وہ 6 سال کے ہوئے تو وہ مدرسے چلے گئے اور جب 10 سال کے ہوئے تو بمبئی پہنچ کر گوگل داس تیج پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ لیکن وہاں سے ایک سال کے بعد کراچی لوٹے اور سندھ مدرسہ سے 15 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ 1992 میں آپ بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد لندن چلے گئے اور دل و جاں سے حصول علم میں منہمک ہو گئے۔ 1996 میں آپ بیرسٹر بن کر کراچی لوٹے، لیکن جب کراچی آئے تو معلوم ہوا کہ والد کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری اور بڑی مستقل مزاجی سے ہر چیز کو سنبھالا۔ ہم نے یہاں پہ بقول شعر ڈالا ہے۔ تو نے اس باغ کو سینچا ہے اپنے لہو سے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے۔ اس ملک یعنی ایک الگ ریاست بنانے کے لیے انہوں نے اپنے سر کے آخری بال سے لے کر پاؤں کی آخری انگلی تک کی نہ فکر کرتے ہوئے اس کوشش کی۔ ان کے والد کے ایک دوست ان کو بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل مسٹر میکفرسن کے پاس لے گئے۔ اس نے ہندا پیتانی سے ان کا اس نوجوان بیرسٹر کا استقبال کیا اور اپنی ذاتی لائبریری سے استفادہ کی اجازت دے دی۔ مسٹر میکفرسن نے سفارش کی تو آپ کو پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی عارضی ملازمت میں مل گئی۔ پھر لوگوں کو اس جوہر کابل کا پتہ چلا، مالی پریشانیاں ختم ہونے لگیں اور جب ملازمت کے خاتمے پر آپ نے قانونی پریکٹس شروع کی تو مقدمے آنے لگے۔ حکومت نے آپ کو 1500 ماہوار دینے کی پیشکش کی جسے آپ نے رد کر دیا۔ وہ تھے ہی ایسے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے حالانکہ وہ مانگتے بھی نہیں تھے۔ بقول شاعر: ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ ان کی انتھک محنت کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، مگر ان سب میں اگر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی تو وہ ان کی صحت تھی۔ تو وہ شخصیت جو دنیا میں مسیحا بن کر آئی تھی، ہزار جانیں جس پہ مقروض تھیں، وہ اتنی خاموشی سے 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے رخصت ہوئی کہ معلوم نہ ہو سکا۔ ہزاروں جھاڑوں کی شامیں گزریں اور صدیوں جیسے دن گزرے مگر اس جیسے وفادار رہنما نہ آ سکے۔ ان کا مزار کراچی میں ہے۔ ہمارے پاس پھر آتا ہے بقول شاعر: بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔